الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حضرات گرامی قدر، آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اس پہلی رات کے بارے میں اور پہلے روزے کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ رات کیسے گزارنی ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا وظائف پڑھنے ہیں اور دن میں کیا وظائف پڑھنے ہیں آپ نے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک پھر اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر حاضر ہو رہا ہے، اور میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ، یہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر آپ کو میں ایک ایسا تحفہ اور ایسی نماز اور ایسا وظیفہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ہر روز اس نماز کو اپنی تراویحوں کے بعد 30 رمضان المبارک کی راتوں میں آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، یہ ماہ رمضان المبارک مکمل نہیں ہوگا، آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کے قرض دور ہو جائیں گے، بچے اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کوئی وسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ آپ اس کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ضرور اس کو پڑھیں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چاچا کو بلایا، حضرت عباس کو، اور بلا کر کہا کہ اے میرے چاچا، اگر آپ اس صلاۃ التسبیح کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی خوشی تو اور مبارک یہ ہے کہ آپ کو رب کا قرب مل جائے گا، اور پھر آپ کی بے شمار جو زندگی کے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کب پڑھوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہر شب کو پڑھا کرو۔ آقا اگر اتنا وقت نہ ہو؟ فرمایا کہ ہر ہفتے میں پڑھ لیا کرو۔ آقا اگر اتنا بھی وقت نہ ہو تو فرمایا کہ پھر ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو۔ اگر مہینے میں بھی وقت نہیں ہے تو سال میں پڑھ لیا کرو، اور القصہ کہ آپ سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آپ پڑھ لیا کریں۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس نیت سے بھی صلاۃ التسبیح کو پڑھیں گے، اللہ کی قسم آپ کی وہ نیت اور وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن پڑھیں اس کو رات کی تاریکیوں میں، چاہے نماز تہجد کے وقت پڑھ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ پھر اللہ کے کرم دیکھیں اور رسول اللہ کی نگاہ کے کرش میں دیکھیں حضور کس طرح آپ پر کرم کریں گے، کیونکہ میرے حضور کا یہ عمل ہے، میرے حضور نے اس عمل کو پسند کیا تھا اور اپنے چاچا کو بتایا تھا، اور جو عمل میرے حضور جسے پسند کریں اسے خدا بھی پسند کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو یہ عمل پسند ہے، میرے مصطفیٰ کو یہ نماز پسند ہے۔ آؤ اب چلتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا کس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 تکبیر، 4 رکعت نماز نوافل صلاۃ التسبیح، 4 رکعت نماز نوافل صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں قبلہ طرف، اللہ اکبر۔
آپ نے اس طرح نیت باندھ لی ناف کے نیچے، اور نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھنا ہے، اور الحمد شریف کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تیسرا کلمہ شریف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 10 مرتبہ پھر آپ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور رکوع سے آپ کھڑے ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کو 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہوگا۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر آپ نے رکوع کے اندر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھیں، دونوں رکعتوں کے درمیان میں 10 مرتبہ پھر پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر آپ نے یہی پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے میں یہی تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہوگا۔ گویا کہ آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح مبارک کو پڑھنا ہوگا، اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ آج ہی سے آپ اس کو شروع کر دیں، پھر اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے نظارے دیکھیں کہ اس صلاۃ التسبیح کی برکت سے اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد ملے گی، رزق نہیں ہے تو رزق ملے گا، گھر نہیں ہے تو گھر ملے گا، بیوی نہیں ہے تو بیوی ملے گی، خامد نہیں ہے تو خامد ملے گا، کاروبار نہیں ہے تو کاروبار ملے گا۔ لیکن آپ اس کو پڑھیں میرے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کر، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کس طرح کرم ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ تیسرا کلمہ شریف جو ہے یہ اللہ کو وسیع بڑا پسند ہے۔ بہت سارے گھروں میں میں نے دیکھا کہ تیسرا کلمہ شریف کا ورد ہوتا ہے، اس کی بہت ساری برکاتیں ہیں۔ اور پھر صلاۃ التسبیح تو ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت کامل مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نہ کرے تو مجھے آپ کہنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔